نفلی نمازوں کے اندر آقا دو جہاں سید سروراں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز کا حکم دیا ہے، اور چاشت کے معاملے میں شرح درمزی کے اندر یہ روایت ہے کہ اس کا وقت کیا ہے کہ سورج کے بلند ہونے سے لے کر زوال آفتاب تک یہ وقت ہوتا ہے، یعنی صبح جب سورج نکل آئے تو اوقاتین زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے اگر کوئی نماز چاشت ادا کرنا چاہے تو وہ شرعی طور پہ کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور علماء نے اس نماز کا پڑھنا مستحبات میں رکھا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے بعض دفعہ اس کو ادا کیا، بعض دفعہ چھوڑا بھی ہے آسانی امت کے لیے۔ ہاں، اس کی فضیلت ہے، یہ گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا سامان کرتی ہے۔ پھر اس کی رکعت کی تعداد متعین کوئی نہیں کہ کوئی یہ سمجھے کہ یہ ہم نے 12 ہی پڑھنی ہے، کم سے کم نبی علیہ السلام نے 4 رکعتیں بھی پڑھی، جس سے آگے حدیث پاک میں آئے گا کہ صحابہ کہتے کہ نبی علیہ السلام کی سب سے ہلکی نماز یہ تھی۔ ہلکی سے مراد یہ ہوتا ہے، جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ ہلکی نماز پڑھی، تو مطلب یہ ہوتا ہے حضور نے چھوٹی سورہ اس میں تلاوت کی تھی، یعنی جب اس نماز کو ادا کیا، ان سنت کو یا نوافل کو یا فرائض کو، یعنی جب یہ لفظ آئے کہ نبی علیہ السلام نے اس نماز کو ہلکا کر کے پڑھا، مطلب یہ کہ بہت طویل اور لمبا کر کے نہیں پڑھا، لمبی قرات نہیں کی، بلکہ چھوٹی صورتیں اس میں تلاوت کی۔ جس طرح کل کے درس میں تہجد کے بارے میں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی اس کو ہلکا نہیں پڑھا، یعنی تہجد کی نماز میں لمبے سجدے حضور نے کیے اور لمبی قرات بھی کی ہے، اور فجر کی سنتیں حضور نے ہلکی کر کے پڑھی ہیں، تحیت الوضو کے نفل ہلکے کر کے پڑھے ہیں۔ حضرت اما عائشہ پاک سے جب پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھتے تھے، حضرت اما پاک نے فرمایا کہ ہاں پڑھتے تھے۔ پوچھا گیا کتنی رکھتے؟ فرمایا 4 رکعت، اور جتنی اللہ توفیق دیتا زیادہ کر دیتے۔ 4 پڑھتے تو میں نے دیکھا ہے، مگر کبھی کبھی زیادہ بھی پڑھ دیتے تھے۔ اور اسی کے متعلق آگے جو لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز چاشت کے متعلق ابن حجر پاک کہتے ہیں، حجر اسقلانی کہتے 19 صحابہ اکرام سے روایت ہے، 19 کی تعداد ہے صحابہ کی جنہوں نے نبی علیہ السلام کو نماز چاشت پڑھتے ہوئے دیکھا ہے باقاعدہ۔ اب کوئی اس نماز کا، یہ بات یاد رکھو، انکار نہیں کر سکتا۔ یہ میں نے پہلے کہا کہ یہ مستحب ہے، فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، اور اس کا پڑھنا کوئی سنت موقدہ بھی نہیں ہے، مستحبات میں اس کو داخل کیا ہے۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی بندہ چاشت کی نماز نہیں پڑھتا لہٰذا جی یہ بہت گناہ گار ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اس کے لیے حضرت انس بن مالک جو روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت میں 6 رکعت بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ دوسری حدیث لے کے آئے ہیں کہ آقا علیہ السلام 6 رکعت بھی پڑھتے تھے۔ اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ روایت کرتے ہیں کہ ام ہانی کے سوا مجھے کسی نے حضور کے نماز چاشت پڑھنے کی خبر نہیں دی۔ اب یہ ایک حدیث اس موضوع پر لائے ہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ام ہانی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز چاشت پڑھتے تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور وہ بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے دن جب ان کے گھر تشریف لے کے گئے، ام ہانی کے گھر، تو نبی علیہ السلام نے غسل کیا اور پھر 8 رکعت نماز نفل۔ عبداللہ بن شفیق روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت اما عائشہ پاک سے پوچھا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز چاشت کے بارے میں حضور کا، تو اما عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی سفر سے واپس پلٹتے چاشت کے وقت تو آقا علیہ السلام سیدھے مسجد میں آتے تھے۔ یعنی نبی علیہ السلام کا یہ تو معمول تھا کہ جب سفر سے واپس پلٹتے، چاہے وہ کسی غزوے سے، چاہے تجارت سے، چاہے تبلیغ سے، تو نبی علیہ السلام اگر چاشت کے اوقات میں
تو سیدھا مسجد پاک میں جاتے اور آقا علیہ السلام وہاں نماز چاشت ادا کرتے اور پھر اپنے گھر میں آتے۔ اما عائشہ پاک کہتے یہ بھی حضور کا معمول ہے، اور یہ سنت بھی ہے اور مستحب بھی ہے کہ جب بندہ سفر پہ جائے تو اپنے گھر سے 2 نوافل پڑھ کے جائے، اور جب سفر سے پلٹے نبی علیہ السلام کا یہی معمول تھا کہ مسجد میں تشریف لاتے، اور اوقات زوال مکروہ نہ ہو۔ تو آج بھی یہی فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ توفیق دے تو سفر سے جب پلٹو تو مسجد میں آؤ اور وہاں آ کر 2 نفل ادا کرو اور پھر اپنے گھر میں جاؤ۔ وہ نفل بطور اظہار تشکر کے لیے اصل میں ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اپنی منزل پہ پہنچ چکا ہوں، صحت اور عافیت کے ساتھ جس نے مجھے اپنی منزل پہ پہنچایا، یہ اس اللہ کا شکرہ ہے۔ اس طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زوال سورج کے بعد 4 رکعت پڑھتے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ زوال آفتاب کے بعد یہ رکعتیں 4 مداوت سے پڑھتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک زوال آفتاب کے بعد آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پس ظہر کی نماز پڑھنے کے وقت تک بند نہیں ہوتے، پس میں پسند کرتا ہوں میرا کوئی نیک کام اس وقت آسمان پر پہنچ جائے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہر ایک رکعت میں قرات ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کی ہر رکعت پر سلام پھیرا جائے؟ ارشاد فرمایا نہیں، یعنی اب چاہیں 2 رکعتیں پڑھ لیں اور چاہیں 4 رکعتیں اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں اسی حدیث کی شرح میں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زوال آفتاب کے بعد ہمیشہ 4 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ عبداللہ بن صائب سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے زوال آفتاب کے بعد 4 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور فرماتے بے شک وہ ایک ایسا وقت ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پس میں بہت پسند کرتا ہوں میرا کوئی نیک عمل اس وقت بارگاہ الہ میں پہنچ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصل میں اس وقت کی فضیلت کو بیان کیا ہے، جہاں حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے کہ فجر کے بعد سو نہیں، یعنی اگر آدمی فجر کے بعد سو جائے تو حرام نہیں ہے، مکروہ لکھا ہے، علماء نے حرام نہیں لکھا ہے، مگر وہ سونے سے مراد بھی اتنا وقت ہے نماز چاشت تک، یعنی یہ نہیں کہ فجر کے بعد اب زور تک سونا ہی نہیں ہے، وہ بھی جو ہے وہ بھی بات ہے کہ فجر سے نماز چاشت یعنی کچھ دیر، یعنی سورج کے بلند ہونے تک۔ وجہ کیا بیان کی؟ وہاں بھی وہی وجہ کہ اس وقت اللہ رزق تقسیم کر رہا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ اس وقت جاگ کے رہو۔ اور یہاں بھی جو بات کی گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا زوال آفتاب یعنی جو صبح سورج بلند ہوتا ہے اس سے لے کر ظہر تک اللہ دروازے کھول دیتا رحمت کے، اور ہر نیک عمل بارگاہ الہ تک جاتا ہے، اور حضور فرماتے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ہر عمل اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جائے۔ بات اس یہاں یہ نہیں ہوگی کہ نبی علیہ السلام کا کوئی عمل پہنچتا نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ہر عمل ہی مقبول ہے، اور ان کے عمل کے تصدق میں ہمارے اعمال مقبول ہے۔ اصل اس وقت کی اہمیت اور عزت اور مقام کو بیان کرنا مقصد ہے، اور تعلیم امت کو بیان کرنا مقصد ہے، کہ جس طرح اسی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے مناسب ہے، اور یہ وہ نماز ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مداوت کی، یعنی یہ بھی اس کو پڑھتے رہے۔ یعنی نماز چاشت انبیاء اکرام علیہ السلام بھی ادا کرتے تھے، ان کا بھی طریق تھا، اور بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ جو آدمی نماز چاشت تسلسل کے ساتھ ادا کرتا ہے، معمول بناتا ہے، اللہ رب العالمین دنیا میں اسے فاقہ کشی سے محفوظ فرماتا ہے،
اور اللہ رب العالمین اس کو انبیاء کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔